کو چیئرمین صاحب فرما رہے تھے کہ منہ کالا ہوگا، تو کالا تو ہو ہی رہا ہے ان کا. اور میں آج ہمارے ساتھ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر بلال غفار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہماری ایم پی اے ڈاکٹر سیما صاحبہ، ڈاکٹر عمران شاہ، جمال صدیقی، ہمارے ایم پی اے شہزاد قریشی اور ایم پی اے راجہ اظہر عدنان اسماعیل میرے ساتھ موجود ہیں. آج بھی ایک بڑا تاریخی دن ہے سندھ اسمبلی کا، کہ اس ایوان کے اندر یہ یاد رکھا جائے گا اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے قرارداد آج جمع کرائی گئی ہے سندھ اسمبلی کے اندر. اور ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا ہے کہ ہم مجبور ہوئے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف جو ہے نا ہم اس قرارداد کو آج سندھ اسمبلی میں ہم نے پیش کیا ہے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ میں اپنے تمام سینئر جرنلسٹ جو ہیں جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو میں بتاؤں کہ اس قرارداد کے الفاظ کیا ہیں. یہ ایوان تاریخ ساز سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے نفرت انگیز تعصب اور دھمکی پر مبنی بیان کی مذمت کرتا ہے. مراد علی شاہ نے نہ صرف ریاست پاکستان کے خلاف تقریر کی بلکہ اس معزز ایوان کے ارکان کو باہر پھینکنے کے جملے بھی استعمال کیے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تقریر انتہائی شرمناک ہے اور لسانی اکائیوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا ایک ایجنڈا ہے. سندھ نے پاکستان بنایا. مراد علی شاہ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے سندھ کے تاریخی قرارداد کو متنازع بنا رہے ہیں اور سندھ کے عوام کو ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں آ کر اپنا نفرت انگیز بیان واپس لیں، معذرت کریں اور معزز ارکان کو باہر پھینکنے کے جملے پر معافی مانگیں. یہ قرارداد آج سندھ اسمبلی میں ہمارے جتنے بھی ممبرز اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ہم سب نے یہ قرارداد ہم نے جمع کرائی ہے. اور آج پورا صوبہ سندھ یہ محسوس کر رہا ہے، سندھ میں رہنے والے تمام زبان بولنے والے افراد اس بات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ سندھ میں رہنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے، سندھ میں رہنے والے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ ناکام ہو گیا ہے اس صوبے میں عوام کی خدمت کرنے میں، کیونکہ وہ ناکام ہو گیا ہے صوبے میں عوام کے مسائل حل کرنے میں، کیونکہ اس نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 13 سال کے اقتدار میں، اور یہ ان کا 5واں دور ہے، عوام کی بنیادی مسائل حل نہ کر سکی، جیسے کہ پینے کا پانی، جیسے کہ اسکولوں میں تعلیم، جیسے کہ ہسپتالوں میں علاج، جیسے کہ لا اینڈ آرڈر، اور جیسے کہ کرپشن کا خاتمہ. ان تمام معاملات میں ناکام ہونے کے بعد، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ماحول اس وقت الیکشن کا آیا ہوا ہے اور کہیں ارلی الیکشنز نہ کال ہو جائیں، کہیں بلدیاتی الیکشنز جلدی نہ آ جائیں، تو ہم کوئی ایسا کارڈ کھیلیں، کوئی ایسا کام کریں جس کے ذریعے ہم آپس میں لوگوں کو لڑوائیں، ہم نفرتیں پیدا کریں اور ہم ووٹ حاصل کریں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت گزر گیا کہ جب آپ نفرتیں پیدا کر کے اور اپنا سندھ کارڈ کھیل کر آپ ووٹ حاصل کر سکیں. یہ دور موبائل کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس دور میں اس موبائل فون کے ذریعے ناظم جھوکیوں کا قتل سامنے آیا، منظر عام پہ آیا. یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر اس موبائل فون کے ذریعے غزالہ سیال، فہمیدہ سیال کا جو قتل ہوا کھلے عام، جس میں آپ کا ایم پی اے سامنے نظر آیا، اس موبائل فون نے اس کو دکھایا. اس کے ساتھ ساتھ صحافی اجے لالوانی، عزیز میمن ان موبائل فونوں کے ذریعے سامنے آیا. تو سندھ کے لوگ جو ہیں اب مراد علی شاہ، بلاول زرداری بیوقوف نہیں بننے والے ہیں. سندھ کے لوگ باشعور لوگ ہیں. سندھ کے لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ سارا شروع کہاں سے ہوا؟ سوال یہ ہے کہ ہم آج کیوں تڑپ رہے ہیں، آج ہم کیوں پریشان ہیں، آج کن وجوہات کے بنا پہ ہم آج یہاں پر بیٹھ کے قراردادیں پیش کر رہے ہیں. اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے،
وہ وجہ ہے کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جنگ ہماری کراچی شہر کے لیے نہیں ہے, یہ جنگ ہماری لاڑکانہ کے لیے ہے جہاں سے بلاول زرداری جیت کر آئے ہیں. ایکسکیوز می. یہ جنگ ہماری نواب شاہ میں رہنے والے میرے سندھ کے لوگوں کے لیے ہے جہاں سے آصف علی زرداری جیت کر آئے ہیں. یہ جنگ ہماری سیون میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے جہاں سے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جیت کر آیا ہے. یہ جنگ ہماری کراچی کے لوگوں کے لیے ہے, ان تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے. سو کیا ہم خاموش ہو جائیں؟ ہم اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی دھمکیوں کے خوف میں آگے بیٹھ جائیں؟ سو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسی تحریکیں چلائیں, ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پہ بلائیں. حالت اس صوبے کی یہ ہے کہ جو ان کے بلو آئیڈ بوائز ہیں, جو ان کے پیارے ہیں, جن کے ذریعے یہ مال بناتے ہیں, وہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی آج کل. ایک صاحب ہیں کو افضال صاحب, ان کو 3 ڈپارٹمنٹس دیے ہوئے ہیں. کتے مارنے کی مہم بھی دی ہوئی ہے. کلک کا جو ہے افضل زیدی صاحب, ان کو کلک کا اربوں روپے کا پروگرام بھی دیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کے ایم سی کے اندر ذمہ داریاں بھی دی ہوئی ہیں. وہ شاید منسپل کمشنر ہیں. سو ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ان ایوانوں کے اندر خاموش ہو جائے, آپ کی دھمکیوں کے اندر آ جائے؟ ہم آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک قرارداد نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے. یہ ایک ایف آئی آر ہے سندھ حکومت کے خلاف کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ سندھ میں لوگوں کو لڑوانے پہ تلا ہوا ہے, سندھ میں لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے اوپر یہ تلا ہوا ہے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ آنے والے جو بلدیاتی نظام آ رہا ہے, اس نظام کے اندر جو میئر ہوگا اس کے پاس اس صوبے کا ٹرانسپورٹ کا نظام ہو, وہ لوگوں کو سفر کی اچھی سہولیات دے سکے جس میں آپ ناکام ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر آنے والا جو میئر ہوگا اس کے پاس عوام کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے اختیارات ہوں, وہ صرف ایک بورڈ کا ممبر بن کے نہ بیٹھے جس میں اس کی کوئی ویلیو بھی نہ ہو اور اس کا ایک ووٹ سے اسے کچھ حاصل بھی نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر آنے والے میئر کے انڈر ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف اس کو آپ بورڈ کا ایک ممبر بنا دیں اور اس کے پاس وہ اختیارات بھی نہ ہوں کہ نہ وہ کسی کو اپوائنٹ کر سکے, نہ وہ اس کے پاس وہ سارے وسائل ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کے مسائل ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہیں, سو صوبے کی جو پولیس ہے وہ شہر کی جو پولیس ہوگی وہ میئر کے ماتحت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ میئر کے ماتحت ہو. ایکسکیوز می. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ ہماری کیمپین چل رہی ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو مراد علی شاہ صاحب نے اپنی یہ تقریر کی ہے اس کے خلاف بھی ہم نے قرارداد جمع کرائی ہے. میرا گلا خراب ہے, میں چاہوں گا کہ بلال صاحب اس کو کنٹینیو کریں. پانی دیجیے. شفیق پانی لیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام کیمرہ مین رپورٹرز کا بہت بہت شکریہ. کافی چیزیں آپ کو خرم شیر زمان نے بتا دی. دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس طریقے سے لوکل باڈیز کا ایکٹ پاس کیا گیا جس میں اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا, یہ ایک بہت ہی تشویشناک عمل ہے. کیونکہ جب بھی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے, قانون سازی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو تمام اپوزیشن کو, تمام ممبرز کو آن بورڈ لے کے جانا ہوتا ہے. جب یہ واپس بل لے کر آئے ریکنسیڈریشن کے لیے, تو ہم نے ٹریجری بینچز سے درخواست کی کہ اس کو آپ ابھی صرف انٹروڈیوس کریں, واپس ریکنسیڈریشن کے لیے نہیں جائیں, اور اس میں آپ تجاویزات لیں, ہماری سجیشنز لیں, اور اس پہ سلیکٹ کمیٹی کو آپ یہ بل واپس سے بھیجیں تاکہ ہم ایک بہتر بل اس کو بنا سکیں جو پورے صوبے کے لیے بہتر ہو. لیکن ناصر شاہ صاحب نے وہ بل انٹروڈیوس کیا اور وہ پاس کرانا شروع کر دیا. ہم نے پروٹیسٹ کر کے اسمبلی سے بائیکاٹ کیا, لیکن ہمیں اسمبلی میں واپس آنے کے لیے مجبور کیا گیا وہ الفاظ جو چیف منسٹر صاحب نے
ان اسمبلی کے تمام ممبران کے لیے کہا۔ چیف منسٹر صاحب نے ایک بار پھر تعصب کی سیاست کو آگ لگانے کی کوشش کی، اور جو ان کے کلمات تھے، جو ان کے الفاظ تھے، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے تمام پارلیمنٹیرینز کی طرف سے پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جاہل ان پڑھ ہے، تو میں چیف منسٹر صاحب اور ان کے کچھ وزراء کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کی اپوزیشن اتنی جاہل بھی نہیں ہے کہ جو ایک ڈیسک 4,000 روپے کا ہوتا ہے وہ 29,000 روپے میں خریدا جاتا ہے۔ جب ہم یہ ایکسپوز کرتے ہیں تو ان کی فرسٹریشن بڑھتی ہے۔ جب ہم ان کی آڈٹ رپورٹ میں ان کا کرپشن کا بتاتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، پچھلے 13 سال میں ان کی فیلڈ ایگزیکیوشن اسٹریٹجی کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ نہیں ہو سکے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سعید غنی صاحب کا کہ انہوں نے آخرکار مان لیا کہ سندھ حکومت 14 سال میں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی کراچی میں نہیں لا سکی اور ایک بس بھی کراچی کو نہیں دے سکی، اور وہ انہوں نے اپنی ناکامی کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ دوسری بات، ہم جب ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کا اجرا شروع ہو گیا ہے، کے پی کے میں 100% جو آبادی ہے وہ کور ہو گئی ہے۔ جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں کہ سندھ میں بھی آپ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کریں جس میں وفاق اپنا شیئر دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ منع کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی صوبہ سندھ کی عوام کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر کوئی اور پارٹی کام کر جائے گی، کوئی اور پارٹی ڈیلیور کر جائے گی تو یہ پیچھے ہو جائیں گے۔ ان کو اس بات کا فرسٹریشن ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے گرین لائن کا جو منصوبہ ہے وہ کیوں افتتاح کیا۔ اب جو اگلے ہفتے ہمارے وفاقی وزراء جو محمود آباد نالا جو ایک میجر نالا تھا اس کا جب کام مکمل ہو گیا ہے تو اس کا افتتاح کرنے آ رہے، تو ان کو اس چیز کی فرسٹریشن ہے۔ اور وہ ایک وزیر صاحب کہتے ہیں یہ تو ہمارا پروجیکٹ تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو کریں گے، وہ سوچتے ہی رہ گئے اور الحمدللہ وفاقی حکومت نے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیا۔ تو یہ اپنے خوابوں کی دنیا میں رہیں اور پاکستان تحریک انصاف پورے صوبہ سندھ میں اس کا اپنی ڈیلیور کرتی رہے گی۔ میں اس بات کا بھی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح ٹریجری بینچز نے ایک ہلر بازی کی اسمبلی میں اور اسمبلی کا ماحول خراب کیا۔ ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ کی مثال آپ کو اس اسمبلی میں ملی ہے، اور ہم یہ حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر فورم میں جائیں گے، ہر ایکسٹریم میجرز لیں گے، ہم دھرنا بھی دیں گے، اور ہم یہ بل جو ہے کالا قانون ہے اس کی وہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اب سندھ کی حکومت کے سندھ حکومت جو اس صوبے کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہی ہے اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ نہیں پورے پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک رکاوٹ ہے، اور اب آہستہ آہستہ سیکیورٹی رسک بھی بنتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے تعصب کا یہ بیان دیے جا رہے ہیں اور زبان کی بنیاد پہ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کوشش کو ناکام کریں گے۔ جمال بھائی کچھ بولنا چاہیں گے؟ جی ہاں جی 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جس طرح سندھ حکومت نے اپنے آئین اور قانون کی آڑ لے کے صوبے میں بلدیاتی بل نافذ کیا ہے، یہ وہ واردات ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے نیچے یہ ادارے زندگی بھر ان کے محتاج اور ان کے آگے بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑے رہیں۔ ان اداروں کو یہ خود مختار کرنا نہیں چاہتی، اپنا ماتحت بنا کے رکھنا چاہتی ہے۔ ان حالات میں اگر ایک شہر کا میئر کمزور ہوگا، محتاج ہوگا، مجبور ہوگا، تو اس کے نیچے موجود ٹاؤنز بھی اتنے ہی مجبور اور محتاج ہوں گے، اور اس کے نیچے یوسیز بھی اتنی ہی کمزور ہوں گی۔ جو بیسک مقصد لوکل گورنمنٹ لوکل باڈیز الیکشن کا ہوتا ہے کہ عوام کے لوکل ایشوز لوکل سطح پہ حل ہوں، تو وہ یہ ادارے یہ جتنے بھی ٹیئرز ہیں، اگر سندھ حکومت ان ٹیئرز کو کمزور کر کے رکھنا چاہتی ہے تو پھر سندھ حکومت ایک بات یاد رکھے کہ وفاق کے نیچے جو سندھ حکومت آتی ہے یا وہ حکومت آتی ہے جو اپنی پرفارمنس کو بالکل ڈیگریڈ کر کے صوبے میں ایک پریشان کن صورتحال لے کر کھڑی ہے، تو جب سندھ حکومت اپنے بلدیاتی ٹیئرز کو ٹیک اوور کرے گی، انہیں کمزور کرے گی،
तो आइन में ये गुंजाइश वफाक के पास भी मौजूद है कि वो अपने नीचे किसी भी ऐसी हुकूमत जो सही काम न कर रही हो उसके साथ आईनी किरदार अदा कर सकती है। खुर्रम भाई सवाल करें? जी जनाब, बिस्मिल्लाह। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही लग रहा है कि पीटीआई भी शायद एमक्यूएम की बी टीम बनती हुई नजर आ रही है जी, क्योंकि सीएम की जो स्पीच थी अगर आपने सुनी हो तो उसमें उन्होंने बंडल आइलैंड्स के ऊपर ये जुमले कहे थे कि हमने वफाक को इजाजत दी थी तरक्याती काम शुरू करे, लेकिन उन्होंने ऑर्डिनेंस निकालकर कब्जा कर लिया। उसके तनाजुर में उन्होंने ये अल्फाज अदा किए थे जिसकी आप लोग मजम्मत कर रहे हैं। किसी और उसमें हमारे जहां तक हमने असेंबली की कार्रवाई देखी, एक ये सवाल है। दूसरा ये है कि उस दिन आप कह रहे हैं हुल्लड़बाजी हंगामा आ रही जो अपोजिशन लीडरान की तरफ से भी जो मनाजिर नजर आए वो भी बिलाल गफार साहब की वीडियो देख लें और खवातीन जो स्पीकर की कुर्सी की तरफ जा रही हैं और उसके ऊपर जो है वो फेंक रही हैं जाके पेपर, तो ये मनाजिर भी हमने पहले असेंबली में नहीं देखे थे। जी हमीद साहब, आपने बिल्कुल जो बात आपने फरमाई है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। देखें, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर इक़्तिदार के अंदर है, वो हुकूमत है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को बिठाए, अपोजिशन के साथ बात करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, कोई इस किस्म का ऐसा कानून ऐवान के अंदर ना लेकर आए जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए, जिसकी बिना के ऊपर ऐसा माहौल बन जाए कि जो मेंबर्स हैं वो अपोजिशन के वो एहतजाज करें और वो सड़कों के ऊपर जाएं, वो अदालतों के अंदर जाएं और उसके ऊपर एक सिलसिला बहस का टीवी के ऊपर अलग अलग अखबारात के अंदर जाके वो शुरू हो जाए। देखिए जी, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इसी तरह का कानून पंजाब में भी पास हुआ ना, इसी तरह का कानून केपी के अंदर भी आया और कानून जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी आया। तो क्या मीडिया ने ये देखा कि केपी के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं? क्या पंजाब या आपने इस्लामाबाद में ऐसा देखा? सो कुछ तो गलत है ना, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज सूबे सिंध के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो आज सिंध हुकूमत के खिलाफ हैं। अगर ये सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो चलें बात समझ में आती कि जैसे कि हमें कोई नफरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली, चाहे वो छोटी सियासी जमातें हों चाहे वो बड़ी सियासी जमातें हों, आज पूरा पाकिस्तान नुमाइंदगी जो कर रहा है सूबे सिंध में अवाम की, वो सब सिंध हुकूमत के खिलाफ खड़े में हैं। अच्छा जी, सिर्फ इसमें सियासी जमातें नहीं हैं, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी कारोबार करने वाले कारोबारी तबका हो गया, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हो गई, फेडरेशन हो गई, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जितनी एनजीओज हैं वो हो गई, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बरादरियां हो गई। आज से कुछ 2 दिन पहले एक स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस बिल को जो है वो रिजेक्ट किया है। उससे पहले 2 दिन पहले एक कराची की सियासी जमात ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम सियासी जमातों ने इनको मुस्तरद किया। उसके साथ साथ पीडीएम की जो जमातें हैं, जो एक पूरा ग्रुप है पीडीएम का, उसके अंदर जैसे कि नून लीग है, उसके अंदर जैसे कि JUIF है, उसके अंदर जो और बाकी जमातें हैं जो उनके साथ पीडीएम का हिस्सा है, वो भी उस APC में मौजूद थी और उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस 2 नंबर कानून को काला कानून करार दिया। सो अगर हम ही खाली बोल रहे होते तो आप ये कह सकते। देखिए, जो रवैया इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध के अंदर, खासतौर पर सिंध असेंबली के अंदर है, ये काबिल कबूल नहीं है। आप इसको देख सकते हैं पंजाब के अंदर, आप इसको देख सकते हैं केपी के अंदर कि हमारा रवैया उनके साथ क्या है। जो तरीकाकार बिल पेश करने का होता है वो प्रपोज किया जाता है और उसके ऊपर बहस की जाती है। अवाम के मसाइल हल करने हैं या बिलावल के चमचों के मसाइल हल करने हैं? अवाम के मसाइल हल करने हैं, अवाम को कमाने का जरिया, कमाई का जरिया बनाने के लिए हुकूमतें होती हैं या अपने लिए होता है? अब आप देखें ना कि मेरी तो समझ से बाहर है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो MNAs हैं, वो जो MPAs हैं, जो इनके सीनियर मेंबर्स हैं, आप मुझे बताएं वो सब आज अरबपति कैसे हो गए हैं? ये जाले कैसे अरबपति होते जा रहे हैं? क्यों नहीं अवाम अरबों रुपए कमा रही है जैसे इनके MNAs MPAs? कौन से दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इनकी जायदादें नहीं हैं? कुछ तो गलत हो रहा है ना, कुछ तो ऐसा है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा सूबा पीछे जाता जा रहा है और ये आगे निकलते जा रहे हैं। ये पैदाइश के साथ इनके जो बच्चे हैं वो विरासत के अंदर अरबोंपति निकल रहे हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है?
آپ سینئر صحافی بیٹھے میں، آپ اربوں پتی کیوں نہیں بن رہے بھائی؟ آپ کیوں نہیں کروڑوں پتی بن رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کی کیوں نہیں جائیدادیں آ رہی ہیں؟ آپ کا کیوں نہیں دبئی میں، یو ایس میں، سعودیہ میں، جو ہے نا لندن میں آپ کے گھر ہیں اور آپ کے فلیٹ ہیں؟ یہ صرف ان کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے فیک اکاؤنٹس کیوں نہیں ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں سندھ کے حالات دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی میڈیا کو، پاکستان کے صحافیوں کو، کہ جس طریقے سے آپ نے سندھ کو آپ نے ہائی لائٹ کیے۔ سر جی گزارش، آج بھی تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں سر، گزارش آج بھی لاڑکانہ میں ایڈز سے لوگ مر رہے ہیں، آج بھی کتے کاٹ رہے ہیں سندھ کے اندر، ویکسینز نہیں ہیں۔ آج بھی صوبے سندھ کے اندر واٹر کمیشن نے بولا کہ 70% لوگ جو پانی پیتے ہیں اٹ از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن۔ آج بھی صوبے سندھ کے اندر تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا جو وزیر تعلیم ہے وہ کہتے ہیں میں 5000 اسکول بند کر دوں گا اور تعلیم کا نظام اور بہتر ہو جائے گا۔ یہ کون سی منطق ہے بلاول زرداری کے پاس جس کے تحت جو ان کی طرز حکمرانی ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف ایک ایجنڈا ہے، نفرتیں پیدا کرنا اور صوبے سندھ کو جو ہے سٹون ایج کی طرف دھکیل دینا۔ یہ پورے صوبے کو سر موئنجو دڑو میں تبدیل کر دیں گے، میں آپ کو بتا دوں، پورے صوبے کو۔ یہ پیپلز پارٹی اس وقت ایک کینسر کی شکل اختیار کر گیا ہے صوبے سندھ کے اندر، کینسر کی شکل۔ آج کل جیسے نہیں اللہ معاف کرے ہر 10 میں سے 6-7 لوگوں کو کینسر، یہ کینسر بن گئے صوبے سندھ کے لیے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سندھ کے لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا صحت کا نظام دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ سیاسی جماعت جو 13 سال سے اقتدار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ سندھ کے لوگوں کو نچوڑ رہی ہے دن بہ دن۔ میں نے تو کہا نا آپ سے، پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہاتھ جوڑ کر کہ اگر ہم نے یہ انتظار کیا کہ 2023 میں ہم الیکشن لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، سندھ میں حکومت بنائیں گے، یہ سندھ حکومت 2023 تک صوبے سندھ کا کام تمام کر دے گی۔ یہ اس بربادی کے تحت صوبے سندھ کو پہنچا دیں گے کہ وزیر اعظم صاحب ہم اس کو باہر نہیں نکال سکیں گے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ آٹا آج صوبے سندھ میں کیوں مہنگا ہے اور پنجاب کے پی میں کیوں سستا ہے؟ سبزیاں آج صوبے سندھ میں کیوں مہنگی ہیں اور پنجاب کے پی میں کیوں جو ہیں سستی ہیں؟ یہ جان کر ایک تماشا کھیلا جا رہا ہے صرف اور صرف تحریک انصاف کو، وزیر اعظم کو بدنام کرنے کا، کہ آپ نے دشمنی اتنی کرنی ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کہ آپ نے سندھ میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کرنا ہے اور ان کے مسائل بڑھانے ہیں۔ وزیر اعظم کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے، یہ وزیر اعظم کی ٹیم بیٹھی ہے، ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اس ملک میں ابھی اگر جو اس وقت ایک مشکلات سے ملک گزر رہا ہے اس کو یہ باہر نکالیں گے، اس میں سے ہم پھر کامیابی کی طرف جائیں گے، پاکستان پھر آگے بڑھے گا۔ ان جماعتوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہ پی ایم ایل این، یہ پیپلز پارٹی۔ اب عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی نئی سیاسی جماعت کو آگے آنا پڑے گا، یہ اپوزیشن نہیں کر سکتے ہیں، یہ چور چکے یہ کیا کریں گے؟ کیسز ان کے پڑے میں، یہ صرف اتنا جواب دے دیں کہ ان کی اتنی جائیدادیں دنیا بھر میں ان دونوں سیاسی جماعتوں کی کیسے آ گئی ہیں؟ میرا سوال ہے نا، وہ ابھی سنا ایک صاحب دبئی میں بیٹھ کے پیغام دے رہے ہیں کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ بھیا واپس تو آ رہے ہیں، آپ آئیں، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ تو کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے، 10-12 ہزار آپ کی تنخواہ تھی، آج آپ دبئی میں امیر سے امیر جو ہے نا ایک ریزیڈینشیل ایریا جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس؟ سر آپ سوال کر رہے تھے۔ بھائی آپ نے جس بلدیاتی قانون کی بات کی کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں نافذ ہو چکا ہے، وہ تو کسی سے مشاورت ہی نہیں کی گئی، اپوزیشن کو تو ان سے تو مشاورت ہی نہیں کی گئی، یہاں پہ تو اپوزیشن سے رائے مانگی گئی، ان سے تجاویز مانگی گئی، جو کہ تجاویز دی بھی گئی، تاہم ان کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سر جھوٹ ہے، سر جھوٹ ہے۔ 19 تاریخ کو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں سلسلے میں؟ جی دیکھیں یہ بات بالکل 100% جھوٹ ہے، یہ ایک سراسر جھوٹ ہے اس بات کو کہہ دینا کہ ہمارے سے تجویز مانگی گئی۔ ہمارے سے کچھ نہیں پوچھا کہ ہم نے تو ایک اپنا بل بنا کر دے دیا نا، ہم نے تو ایک بل دے دیا۔ دیکھیں آج 16 مہینے پہلے جمع کرایا تھا، آج کون سی تحریکیں چل رہی ہیں کے پی کے اندر، آج کون سے احتجاج چل رہے ہیں، کون سی عدالتوں کے اندر پیپلز پارٹی گئی ہوئی ہے، پنجاب میں، کے پی میں، ہم سسک رہے ہیں صوبے سندھ کے اندر، ہم سسک رہے ہیں صوبے سندھ کے اندر، ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے صوبے کے اندر، ہمیں پانی پینا ہے تو ہم نے
ایک منرل واٹر کی بوتل خریدنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے تو ہم نے پرائیویٹ سکول کے اندر جانا ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. کیا کریں؟ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات گھر کے آس پاس ہو تو ہم نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کو ہائر کرنا ہے. یہ کون سی حکومت ہے؟ کون سا اقتدار ہے؟ یہ کون سی ریاست ہے؟ ابھی وہ ہمیں اس کے ساتھ ڈرا رہے ہیں. ہم نے 19 دسمبر کو آنے والے اتوار کو سندھ اسمبلی کے باہر ہم نے ایک احتجاج رکھا ہے، پرامن احتجاج. اس ایوان کے باہر جس ایوان نے پاکستان کو بنایا، جہاں پہ اس کی قرارداد آئی، اس ایوان کو استعمال کیا جا رہا ہے آج 2 نمبر قانون پاس کرنے کے لیے. اور ڈھٹائی سے ان کے جو لیڈرشپ ہیں اس کی اونرشپ لے رہے ہیں، وہ تھپکیاں دے رہے ہیں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی گھسیٹ کر لے کر کہاں جا رہی ہے صوبے سندھ کو. ان کو روکنا پڑے گا، سب کو مل کر روکنا پڑے گا. اسی وجہ سے ہم نے ایک نئی مثال قائم کی اور ہم نے بنسبت اے پی سی کے ہم نے آل سٹیک ہولڈرز کانفرنس رکھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم نے آن بورڈ لیا. اور بڑی خوشی کی لہر آئی اس دفعہ صوبے سندھ کے اندر کہ سٹیک ہولڈرز نے کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں سٹیک ہولڈر تو سمجھا. آج سے پہلے تو کسی سیاسی جماعت نے آج تک اپنے ساتھ بٹھانا نہیں گوارا رکھا. آپ نے ہمیں ساتھ بٹھا کے ہم سے پوچھا تو صحیح کہ ہمارے درد کیا ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ حد تک کامیاب ہوئے. ہم نے اپنے احتجاج جو ہم نے ایوان کے اندر کیا، جو ہم نے عدالتوں میں گئے، اس کے تحت انہوں نے کچھ شکوں سے پیچھے ہٹیں، جس میں انہوں نے یہ ایک میسج دیا کہ ہاں یہ گلٹی ہیں. ہم یقین کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں شاید کوئی تو ایسا سمجھدار آدمی ہوگا جو کہ بلاول زرداری کو کوئی پیغام دے گا کہ ہاں آپ غلط کر رہے ہیں، صوبے سندھ کے لوگوں کے حقوق کو چھین رہے ہیں، صوبے سندھ کے لوگوں کے حقوق کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، صوبے سندھ کے لوگوں کے حقوق کو کچل رہے ہیں. کوئی تو ہوگا جو ان کو ہلائے گا جلائے گا. یہ ہماری تحریک ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی، دیکھیں ایک حکومت تو ہے نا پیپلز پارٹی، سندھ میں اقتدار میں تو ہے، تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ انہی کے پاس جانا ہے نا. ہم نے پیپلز پارٹی سے گزارش کرنی ہے، انہی کے پاس ہم نے آنا ہے اور انہی کو سمجھانا ہے. تو بچے جب تھوڑے سے بگڑ جاتے ہیں نا، ان کے کان کھینچ کر ان کو سمجھانا پڑتا ہے. کبھی کبھار ان کے کان مروڑنے بھی پڑتے ہیں. ایوان میں ہم نے کھینچے ہیں، ایوان کے باہر ہم مروڑیں گے، ان کو راضی کریں گے. یہ راضی ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، اور ظاہر اگر راضی نہیں ہوں گے، طاقت کے بلبوتے کے اوپر اس قانون کو یہ رکھیں گے، تو سندھ کی عوام تو دیکھ رہی ہے نا، سندھ کے لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، سندھ کے لوگ ان کو پہچان رہے ہیں. سندھ کے لوگ پھر ان کو 2023 میں پوچھیں گے کہ جب تم ہمارے حقوق ہم سے لے رہے تھے اور عوام سڑکوں کے اوپر تھی، تو پھر آج ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے کیوں آئے ہو؟ دیکھیں، آپ نے سوال بالکل ٹھیک کیا ہے. جو حقیقت ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر آج اس وقت ہم صوبے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا بحران ہے، تو اس کے لیے آج آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں. آج وہ حماد اظہر سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے وہاں پر گئے ہوئے اور اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارا حق ہے، وہ ہمیں ملے. دیکھیں، میرا صوبہ سندھ میرے لیے سب سے پہلے ہے. میرے اندر آج ایک جیلسی فیکٹر آ گیا ہے. وہ جیلسی فیکٹر یہ ہے، حالانکہ میرے صوبے ہیں وہ بھی، کہ میرا پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، میرا کے پی آگے نکل رہا ہے، میرا گلگت بلتستان جو ہے وہ بہتر سے بہتر اتر جا رہا ہے، لیکن بلوچستان میں بھی بہتری آ رہی ہے. میرا صوبہ سندھ پیچھے ہوتے جا رہا ہے. جو بات آپ نے کہی ہے، اس بات کے پیچھے آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں، 3 سال ہوئے ہیں. جو حکومتیں 13 سال سے اقتدار کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جو حکومتوں کا 5واں دور چل رہا ہے، ان سے پوچھیں کہ ملک کے اندر، صوبے کے اندر ان گیس جیسے فار ایگزامپل اس کے کتنے ویلز آپ نے اور دریافت کرے، کتنی جگہوں پہ آپ نے اس کو ایکسپلور کرا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی
جادو کی چھڑی لے کے وزیر اعظم عمران خان گھوم رہے ہیں کہ ان کے جو 60-70 سال کا جتنا گند ہمارے اوپر لاگے آپ نے لادا ہوا ہے اس کو کیا جادو سے ٹھیک کر دیں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وزیر اعظم عمران خان جیسا شخص دیا کہ کووڈ کے دوران پوری دنیا جو پیچھے کی طرف چلے گئی، ملکوں میں بڑی پریشانی آ گئی، کووڈ میں کھڑا رکھا آپ کو پاکستان کو. پاکستان کی اکانومی پیچھے نہیں جا رہی، آگے جا رہی ہے. پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا ایکسپورٹ بہتر ہو رہا ہے. وہ نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا.